السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ سود کی رقم سے یعنی انٹرسٹ کی رقم سے ٹی وی خریدنا کیسا ہے؟ یعنی بینک میں جو روپیہ پیسہ ہم جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کے بعد میں جمع شدہ رقم پر جو انٹرسٹ آتا ہے، سود کی رقم آتی ہے، کیا اس سود کی رقم سے ٹی وی خرید کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی رقم حرام ہے اور حرام پیسے سے ہم ٹی وی خریدیں گے۔ اب چونکہ ٹی وی بھی یعنی ناجائز چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، تو کیا یہ چیز ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ گناہ پر گناہ ہے۔ ایک تو آپ نے سود کی رقم سے اپنی خواہش کی ایک چیز خریدی اور سود کا اپنے حق میں استعمال کیا، اس کا گناہ ہونا تو ظاہر ہے۔ سود کا صرف کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ سود سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا گناہ اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سودی معاملات کے لکھنے والے پر اور سودی معاملات میں گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جن چیزوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول کی لعنت ہوتی ہے، وہ چیز کرنا، استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود کا صرف کھانا ہی حرام ہے، بلکہ سود کی رقم سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان کے ماحول میں ٹی وی خریدنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ عام طور پر پوری دنیا میں تو ٹی وی کا استعمال ہو رہا ہی ہے اور ناجائز استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں تو اور بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ٹی وی بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ جیسا کہ شراب کے متعلق آتا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، بدترین کاموں کی جڑ ہے۔ موجودہ صورتحال کے اعتبار سے ٹی وی ام الفواحش ہے، یعنی بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ یہ صرف نہ خود گناہ میں مبتلا ہونا ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، تمام لوگوں کو اس راستے پر لے چلنا ہے کہ جو راستہ بالکل جائز نہیں ہے، جس پر چلنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ عمل سود کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہوں پر مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔